السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، 12 ربیع الاول کی خوشنما بہاروں کی آمد ہے۔ پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ایسے میں بے وفائی ہوگی اگر پیارے آقا کی سیرت کے موضوع پر گفتگو نہ کی جائے۔ تو آج میں ایسے موضوع پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس پر زباں ہیں کہ کہنے کے لیے بےتاب، حرف ہیں کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار۔ یہ موضوع ہی کیسا معطر و منور کر دینے والا ہے، اور جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں نے اپنے بول کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا ہے۔ شروع کروں تو کہاں سے اور کہوں تو کیسے کہ موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے بیان کیا جائے، پہلے مجھے کہا جائے۔ صدق و راستی کا اصرار ہے کہ ہم صاحب موضوع سے سب سے زیادہ متصف ہیں، ہمیں مقدم رکھا جائے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو ان کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، ہم ہی آگے ہوں گے۔ ایثار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو ان کی فطرت میں تھے، اور کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو ان کی سرشت میں تھے۔ زہد و تقویٰ لب خندہ ہے کہ بھلا ہم کبھی ان سے جدا ہوئے۔ محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنے تھے۔ عفو درگزر کا اقرار ہے کہ ہم انہی کے لیے بنائے گئے تھے۔ ولولائے حق اور جوش توحید شکوہ کی نہ ہے کہ کیا ہماری کوئی کمی تھی ان میں۔ تحمل و برداشت بھی پر احتجاج ہے کہ ہمیں نہ بھلایا جائے۔ اب اس کشمکش اور تکرار میں مجھ جیسا انسان کرے تو کیا کرے۔ یہاں تو حرا کی چٹانیں پکار رہی ہیں الم الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے۔ مدینہ کی سرسبز وادیاں پکار رہی ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں شرف بخشیے۔ جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ سور پہاڑ منتیں کر رہا ہے اے اللہ کے رسول ہماری آغوش میں آئیے کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح شدہ 63 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیے۔ وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گئے، نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گئے، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گئے، ان کی شان بیان کروں تو کیسے کروں۔ الفاظ ان کی بلند و برتر شان کے سامنے حقیر ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچے جہاں جبرائیل نہ پہنچ سکے، وہ جن کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، جن کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، بے ہنروں کو ہنر سکھایا، بھاری بوجھ والوں کا بار اٹھاتے اور آڑے وقت والوں کی آڑ بنتے۔ وہ ہمارے لفظوں کے سہارے اور بیساکھی سے مبرہ ہیں۔ وہ کہ جن کی سیرت رب نے بیان کی، وہ ہماری سیرت ہمارے بیان کے محتاج نہیں۔ جنہوں نے اپنی شاداب و عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ جو اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، وہ جو سب سے زیادہ بامروت تھے، خوش اخلاق اور صلہ رحمی میں بے مثال تھے، دور اندیشی اور راست گوئی میں بے نظیر تھے، امانت و دیانت میں فرد فرید تھے، خصال حمیدہ کا پیکر اور اوصاف جمیلہ میں وحد وحید تھے۔ فارسی کا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ ہما دران تو تنہا داری۔ الغرض کہ وہ جس کا تنہا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر متعدد اوقات مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں، ان کی سیرت کے سمندر کو میں ایک مختصر سی ویڈیو میں کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ وہ کہ جس کی مجلس میں کسی کی توہین کی جاتی نہ تذلیل، کسی کی تحقیر ہوئی نہ تنکیر، کسی کو جھڑکا جاتا نہ کسی کو ٹوکا جاتا، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، ہر شریک محفل اپنے آپ کو صاحب محفل کے سب سے قریب، سب سے معزز اور سب سے محبوب سمجھتا تھا، اور صاحب محفل کے جب بھی پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شگوفوں جیسے شہپارے جھڑتے۔ طبیعت کی روانی لفظوں کی نکھار، فقروں کی جزالت اور معانی کی صحت سے سامعین کے دل دہل جاتے۔ کلام ایسا خوبصورت جیسے 14ویں رات کا تاج محل، جملے ایسے دلکش جیسے قوس و قزح سے رنگ مستعار لیے گئے ہوں، اور معنی ایسے معطر جیسے الفاظ کو مشک عنبر سے غسل دیا گیا ہو۔
کوئی انہیں ساحر کہتا تو کوئی شاعر، لیکن وہ ساحر تھے نہ شاعر، وہ تو بس طبیب تھے جو دوائے دل کرنے آئے تھے۔ لبوں سے لفظ نہیں جیسے موتی ہو بکھرتے ہوئے، کمال کرتے ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں۔ وہ آئے تو امید تھے لیکن عالم کو عالم بنا گئے، فقیر بن کے آئے غنی بنا گئے، یتیم پیدا ہوئے تھے یتیموں کے والی بن گئے، اکیلے اٹھے اور قیامت تک کے زمانوں کو اپنا ہمنوا بنا گئے۔ وہ ایسا سورج ہے جو کبھی غروب نہ ہوا، ایسا چاند ہے جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑی، ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں۔ وہ زندہ ہیں آج بھی، دلوں میں، سوچوں میں، لفظوں میں، باتوں میں، تبصروں میں، تذکروں میں، دعاؤں میں اور آہوں میں۔ ان کی سیرت کے کس پہلو کو آشکار کریں کہ تشنۂ لبی کا شکوہ کبھی سیر نہیں ہوا۔ وہ جو خدائی معیار پر ایسا اترے کہ رب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دیا، امت کے غم اور فکر میں ایسے جاگے کہ لعلک باخع نفسک کی تسلی آمیز تبکیر سے سلایا گیا۔ امت پر رحمت و شفقت کا ایسا نمونہ دکھایا کہ ذات اقدس پر لقد جاءکم فیکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی مہر لگائی گئی۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کسی کی اعلیٰ و افضل سیرت ہو سکتی ہے کہ دنیا والوں کے معیاروں، کسوٹیوں اور سانچوں میں اسے ڈال کر پرکھا اور تولا جائے تو یقیناً تمام آلائشوں اور عیوب سے پاک ہوگا کہ قدرت کے ہاتھوں سے وہ خالص اور مصفہ بن کر نکلا۔ ڈاکٹر آرتھر کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہرے سے گہرے معنوں میں ہر زمانے کے لیے ہر حیثیت سے سچوں سے سچے اور زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے تھے۔ وہ کہ جن کی ہر ادا نرالی تھی، ہر آنکھ کو بھانے والی تھی، وہ جو تمام انسانی صفات حمیدہ کے بیک وقت ایک بے نظیر اور بے مثال مرقع و مجموعہ تھے، تواضع اور عاجزی میں جن کا کوئی ثانی نہ تھا، تو شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال تھے، عدالت و دیانت میں سب سے اعلیٰ تھے، تو امانت و صداقت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، علم و بردباری میں یکتائے روزگار تھے، تو صبر و قناعت میں بھی لا شریک تھے۔ وہ حیا داروں اور پست نگاہ والے، مسکینوں کی عیادت، غریبوں سے محبت کرنے اور فقراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، غلاموں کی دعوت قبول کرنے والے، حتیٰ کہ اپنے جوتے اور کپڑے خود سینے والے، وہ امام الانبیاء والمرسلین، فخر الاولین والآخرین، ہمارے لیے عبدیت اور بندگی کی ایسی مثال اور نمونہ چھوڑ گئے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا کسی بھی رنگ و نسل کا مسلمان انہیں فالو کرے تو ازلی کامیابیاں پائے گا۔ ان کی زندگی کا ایک اہم خصوصی اور امتیازی پہلو کہ دنیا کا کوئی بھی قائد، لیڈر یا امام جس کی مثال تو درکنار نقل تک پیش نہیں کر سکتا، وہ ذات جو رحمت و شفقت و عفو درگزر، تحمل و برداشت، للہیت اور اخلاص جیسے عنوانات سے دمک رہی ہے۔ دشمنان اسلام نے عزت و شان پر، جسم پر، جان پر حملوں کی کون سی قسم تھی جسے باقی چھوڑا ہو؟ یقیناً ان کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا ہو، لیکن جواب میں ہمیشہ ہدایت کی دعائیں، محبتوں کے پھول بھرا لہجہ اور اصلاح آمیز رویہ۔ سر پر خاک ڈالی گئی، چہرہ مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن میں پھندا لگایا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، لیکن کبھی ذات کے لیے انتقام لیا نہ ہی کوئی جوابی کارروائی کی۔ جس سے ملتے وہی دور جاتا، جس کے قریب جاتے وہی سمٹتا، جس کو جوڑتے وہی توڑتا۔ لیکن طائف کے موقع پر جب فرشتے نے آ کر عرض کیا، یا محمد ذلک لک، اے محمد تجھے پورا اختیار ہے، حکم کرو تو ان کو کچل دوں، تو جو جواب دیا وہ انسانی اخلاق کی روشن ترین مثال ہے۔ میں اب تک نہ سمجھ سکا کہ اپنے رسمی الفاظ کے ذریعے اس ذات کی تعریف کیسے کروں، وہ جو اخلاق عالیہ کا منبع تھی، اوصاف کریمہ کا مرجع تھی، اعمال شریفہ کا مجمع تھی، جس کی گفتگو اور بیان صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا تھا۔ وہ جو نرم مزاج، نرم خو، نرم گفتار تھے، وہ جو عفو درگزر کرنے والی تھے، جود سخا کے حامی تھے، کبھی کسی پر دست درازی نہیں کی، عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنوں کی دلداری ان کا شیوا تھا، غیروں کی عزت داری ان کا پیشہ تھا۔ کسی قوم یا برادری کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کرتے، اسے اچھے اور اعلیٰ عہدے پر مقرر کرتے۔ وہ جو اعتدال و میانہ روی کا معتدل ترازو تھے، جن کی ذات میں افراد تھی نہ تفرید، کمی تھی نہ زیادتی، غلو تھا نہ تقصیر۔ وہ جو دولت کی چھن چھن سے بہت دور اپنی فقیری میں بادشاہ تھے،
جن کے ہاں قرب و نزدیک کا معیار تقویٰ تھا، ایسی ذات کی بھلا کیا سیرت بیان کی جائے جن کے تعریف رب نے خود قرآن میں فرما دی ہو۔ وہ علم و عمل کا گہوارہ، دین و یقین کا شہ پارا، فہم و ذکا کا مہکارا، حق و بیاں کا نقارہ، نور و ضیاء کا فوارہ، رشد و ہدا کا مینارہ، اخلاق و رضا کا امنگ پارا۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔